ایک ذمہ دار میرے پاس آیا، میں بات کر رہا تھا جس کے، ایک ذمہ دار میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کوئی برکت کا عمل بتائیں۔ تو میں نے کہا نہری پانی ہے یا ٹیوب ویل؟ کہا دونوں ہے۔ جب نہری پانی نہیں ہوتا پھر ٹیوب ویل سے۔ میں نے کہا جب ٹیوب ویل چل رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کرو، اور وضو کا پانی ٹیوب ویل میں جائے، اور وضو کی دعائیں پوری پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یقین سے وضو کریں، یقین سے وضو کریں۔ جنگ کے 21ویں گریڈ کے ایک بہت بڑے افسر ریٹائر کہنے لگے کہ میرا کہیں تبادلہ ہوا، ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا، ایک خالی جگہ تھی، وہاں ٹماٹر کا بیج ڈال دیا، ٹماٹر ہو گئے۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں میں لوٹا بھر کے وضو کرتا تھا نماز کے لیے، وہ وضو کا پانی اس ٹماٹر کی کیاری میں جاتا تھا، اور ایک کیاری ایسی تھی جو وضو سے ہٹ کے تھی، دوسری کیاری تھی، وہاں ہم کوئی پانی بھر کے دے دیتے تھے۔ جب ٹماٹر لگے تو جس کیاری میں وضو تھا اس کے ٹماٹر بڑے بھی تھے، سرخ بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور پودوں میں زیادہ بھی تھے تو چند پودے، اس لیے ہر پودے کے ٹماٹر گنے بھی جا سکتے تھے، کوئی ایکڑوں میں میلوں میں کھیت تو نہیں تھے کہ ہر پودے کو بندہ کیسے گنے۔ اور جس میں وضو نہیں تھا اس کے ٹماٹر چھوٹے بھی تھے، تھوڑے بھی تھے۔ وضو کا پانی، ایک صاحب کو صحابی ہیں بہت بڑے، نظر بد لگی، میرے حضور نے فرمایا اس کا وضو کا پانی کر کے اس کے سر کے پیچھے سے پھینک دو، وہی پانی۔ ہاں، ٹیوب ویل میں وضو کرایا، جب نہری پانی تھی جہاں سے پانی آ رہا میں نے کہا وہاں وضو کر۔ کیوں؟ سنیں غور سے، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادتوں کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے۔ ساری عبادتوں کی ابتدا، جس عمل کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے وہ عمل خود کتنا طاقتور ہوگا، سوچیں تو صحیح، وہ عمل خود کتنا باکمال ہوگا۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بات کا مفہوم ہے، حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کملی والی کی بارگاہ میں یہ درد پیش کیا، عرض کیا، تو میرے حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر، بس ہر وقت باوضو رہا کر، بس یہ فرمایا، ہر وقت باوضو رہا کر، بس جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ بال کی کھال نہیں اتارتا، کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، وضاحتیں دلیلیں نہیں ہوتی، بس سن لیا مان لیا ختم، ہر وقت باوضو رہا کر۔ یہ بتائیں کائنات کے سب سے بڑی پیر و مرشد تو میرے کملی والے ہیں جن کے قدموں کی خاکوں سے پیر نکلے، فقیر نکلے، درویش نکلے۔ میں اس عظیم پیر و مرشد کا آج ایک عمل بتاؤں؟ میرے عظیم پیر و مرشد کملی والے نے، میرے آقا کملی والے نے پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کے چھان لیں
کہ کسی کو حضور نے تھاپڑا دیا اور فرمایا جاؤ تو کامیاب ہے، نہیں، میرے کملی والے نے جو بھی آیا ہے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا ہے۔ تھپکی دینا کوئی حرج نہیں، تھپکی دینے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن میرے حضور نے ہر آنے والے سائل کو، کوئی دکھوں، کوئی تکلیفوں، کوئی مشکلوں، کوئی پریشانیوں، کوئی الجھنوں، کوئی ناکامیوں، کوئی غربت، کوئی قرضے، میرے حضور نے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا۔ حتیٰ کہ ایک شخص آئے تو فرمایا گھر کا سب کچھ بیچ کے لیا اور اس کا کلہاڑا لیا اور لکڑی کا دستہ خود ڈال کے دیا۔ یہ میرے حضور جو سب سے بڑے کائنات کے مرشد اعظم ہیں، میرے حضور نے فرمایا جا باوضو رہا کر، اور اس نے وضو میں رہنا شروع کر دیا، وضو میں رہنا شروع کر دیا۔ اب میں بتاؤں کہ وضو کے بعد ہوتا کیا ہے۔ آج ایک راز ہے، اس سے پردہ اٹھتا ہے، رخ سے پردے اٹھے، رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا، رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں سناتا ہوں، میرے حضور کی، میرے آقا کی، پھر آپ کو یہ وضو کا عمل ذرا تفصیل سے سمجھ آئے گا۔ ایک حضور کی، میرے حضور کا فرمان، میرے آقا کملی وار کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ مالی تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑی عمر پائی، پچھلے سال فوت ہوئے، بلکہ اسی سال، شاید پچھلے سال فوت، 20 میں 21 میں 20 میں فوت ہوئے۔ ہمارے چونسے کے آموں کے باغات ہیں، تو وہ ایک باغ کو نا پیوند کرتے ہیں، وہ ان کے پاس خاص چاقو ہوتا ہے، ایک شاخ کو تراشتے ہیں، پھر دیسی کی چھاخ اس کے ساتھ ملا، اوپر ٹاکیاں باندھ، مٹی کی دھاگے وغیرہ، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دیسی بھی پیوندی بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ میں کھڑا تھا، میں روٹی دینے گیا، وہ حلوہ زیادہ کھاتے تھے، حلوہ بہت کھاتے تھے، تو حلوہ بھرا ہوا تھا، میں حلوہ دینے گیا، ایک بندہ آیا، آکے واہ سہی واہ، سبحان اللہ، بڑے عام ہیں، زبردست۔ انہوں نے کہا یہاں آم آپ باندھ دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی سوال کیا، اور آم آپ کے ہوتے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں، رات کو ہتھیارو بندہ ہی ہوندے، ہتھیارو، ہتھیارو یعنی اس کے کان میں ڈال دیا، خیال کرنا، آ کے پودے کاٹ کے نہ لے جانا، پیوند شدہ پودا جو مہنگا بکتا ہے، رات کو ہتھیارو یعنی ایسا بندہ جس کے پاس ہتھیار، اسلحہ، ویپن، ہاں رات کو ہتھیارو بندہ بھی ہو۔ جب اس نے سنا، یوں گیا ایک پل میں، جب بندہ باوضو ہوتا ہے وہ ہتھیارو ہوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو جناتی شیطانی چیزیں ہیں، کالی قوتیں ہیں، یہ انسان سے ایسی چیزیں چھین لیتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، ایک صاحب نے، کہ جیل میں اذیتیں دینے میں ایک اذیت یہ بھی ہے، وہاں کمرے کی مشین لگا کے آکسیجن چھین لیتے ہیں۔
تو ऑक्सीजन जब छीनते हैं पता तो कुछ नहीं चलता। ये जो हब्स है ना, हब्स जिसमें दम घुटता है, इसमें नजर नहीं आता, ऑक्सीजन कम हो जाती है। यूं खिड़कियां खोली, यूं दरवाजे खोले और ऑक्सीजन अंदर आई और फिर कहते हैं हाँ 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 अब मेरी तबीयत ठीक है, ये ऑक्सीजन कम होती है। और जिसको हम हब्स कहते हैं या दम घुटना कहते हैं, और धुआं कार्बन को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है, इसलिए बंदे मर जाते हैं। अंगीठियां डाल के रात को सोने वाले सुबह मरे हुए होते हैं, कोयले की अंगीठियां, बेशुमार वाकयात हैं। वो ऑक्सीजन छिन जाती है पर नजर नहीं आता। इसी तरह ये जिन्नाती शैतानी चीजें हमारी बरकत छीन लेते हैं पर नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। जब मोमिन वुजू करता है और बावुजू होता है, और अगर वुजू के साथ मिसवाक हो, अगर वुजू के साथ मिसवाक हो तो ताकत ही और है। तो जब मोमिन वुजू करता है, एक फरिश्तों की जमात है मुस्तकिल, अहले नजर, अहले कश्फ, जिनकी चेहरे की नजरें भी होती हैं और दिल की नजरें भी होती हैं। वो आंखों से देखते हैं कि एक फरिश्तों की जमात है, एक फरिश्तों की ताकतवर कुव्वत है जो क्या करती है, इस बंदे की हिफाजत के लिए मुतय्यन हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लग जाती है, उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लग जाती है। कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब वज़ू वाला अमल किया, मेरी गुर्बत, मेरी तंगदस्ती, घर में बरकतें आ गई, घर में वुस्सतें आ गई, घर में कमाल आ गया। ये वाकयात तो मेरे सामने कई आए। बोटी पड़ी थी, नहीं थी, रोटी खाने बैठा, एक रोटी है, दूसरी कहां गई, सालन खत्म हो गया, चीज पड़ी थी, एक पल में नजरों से खत्म हो गई। ये वाकयात तो आपके सुनने भी आए होंगे, शायद आपके साथ बीते भी होंगे। एक ताकत है अनदेखी। अब इसमें दूसरी मिसाल देता हूं। मेरे हुजूर का फरमान है, जो बंदा घर में जाके सलाम करता है तो घर में रहने वाली काली चीजें जो झगड़े करवाती हैं, नफरतें डालती हैं, गालियां दिलवाती हैं, वसवसों, बदगुमानियों, शक, हत्ता के अल्लाह वालों के बारे में भी, घर में रहने वाली काली चीजें जो बीमारियों का, मुश्किलों का, परेशानियों का, नाकामियों का, उलझनों का जरिया बनती हैं, वो कहते हैं निकलो इस घर से। ना इस घर में खाना है, ना इस घर में सोना है। मेरे हुजूर खाना खा रहे थे, एक शख्स आया, उसने खाना खाया, मेरे हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, ताकीद फरमाई कि बिस्मिल्लाह पढ़। हुजूर ने फरमाया, मेरे हुजूर ने, जिनकी सच्ची आंखों ने कायनात का वो निजाम देख लिया था जो हमें नजर नहीं आता, मेरे हुजूर ने फरमाया कि शैतान इंतजार कर रहा था कि इन सब ने अल्लाह का नाम लिया था, इसको अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल किया, और इसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, और जब अल्लाह का नाम नहीं लिया तो शैतान भी उसमें शामिल हो गया। वुजू का पानी बरकत, वुजू का अमल बरकत। अमल तो छोटा सा है, अमल तो छोटा सा है, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसकी तासीर बहुत ज्यादा है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।